جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہاں پہ ہمارے ساتھ واردات ڈالی گئی، کیا ظلم کیا گیا، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آج کے ولاگ کے اندر اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، کچھ مزید خبریں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن یہ جو ظلم والی بات ہے جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوئی ہے اس کی ایک مثال میں آج آپ کو دیتا ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، آج مراد علی شاہ صاحب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کچھ باتیں کی جس کو ARY نیوز نے بھی رپورٹ کیا، دیگر میڈیا ہاؤسز بھی رپورٹ کر رہے۔ وہ یہ گلا شکوہ کر رہے تھے کہ پنجاب سے لوگ جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک موٹر وے پہ آ رہے ہوتے ہیں، جب وہ سکھر پہنچتے ہیں، سکھر سے حیدرآباد روڈ خراب ہے، موٹر وے نہیں ہے، تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گالیاں ہمیں پڑتی ہیں، لیکن یہ گالیاں تو وفاقی حکومت کو پڑنی چاہیے۔ پھر اسی گفتگو کے اندر انہوں نے یہ گلا شکوہ بھی کیا کہ جو کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جاتی ہے ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں، وہ جس طریقے سے بنائی گئی ہے ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں۔ اب یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ کب سے وزیر اعلیٰ ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، کب سے ان کی جماعت کی صوبے میں حکومت ہے وہ بھی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ یہ ذرا ویڈیو سنیں، یہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ 9 سال میں 38 فلائی اوور بنائے ہیں۔ میرے سے پہلے دلی میٹرو 200 کلومیٹر بنی ہے، میں نے 450 کلومیٹر بنائی، 10,000 کلومیٹر کی میں نے نئی سڑکیں بنوائی ہیں۔ یہ بھارت کے ایک صوبہ آپ کہہ لیں، اسٹیٹ کہہ لیں، یونین ٹیریٹری کہہ لیں، یہ اس کے وزیر اعلیٰ ہیں کیجریوال صاحب۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے اس علاقے میں دہلی میں 10,000 کلومیٹر روڈز بنوائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں گنوائی، میٹرو کا بھی گنوایا، انہوں نے CCTV کیمرز کا بھی بتایا، اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس کا بتایا، فلائی اوورز کا بتایا، بہت زیادہ انہوں نے فگرز شیئر کیے اپنی اس ویڈیو کے اندر۔ لیکن یہ چھوٹا سا کلپ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ بھی جناب ایک وزیر اعلیٰ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے 10,000 کلومیٹر کی تو صرف روڈیں بنوائی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سکھر سے حیدرآباد کتنا ڈسٹینس ہے؟ تقریباً کوئی 330 کلومیٹر۔ اب یہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے کہ آپ کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ آپ وہ روڈ خود بنوا لیں؟ خیبر پختونخوا میں بھی تو سوات موٹر وے بنی ہے، اب غالباً اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی DI خان کی طرف بھی بن رہی ہے۔ پر کوئی کسی بھی صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ اگر اس طرح گلا شکوہ کرے پاکستان کے کسی بھی صوبے کا، تو جناب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہیں۔ کیا آپ لوگ خود ہی یہ کام نہیں کروا سکتے؟ کیا آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ آپ غیر ترقیاتی فنڈز کی مد میں اور پروٹوکول میں ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت دلی کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کا غالباً نام ہے اتیشی مارلینا سنگھ صاحبہ۔ یہ کیجریوال پہلے تھے، کیجریوال کے بعد اب اتیشی ہیں۔ اتیشی اس وقت جو ہیں وہ ادھر کی وزیر اعلیٰ ہیں دہلی کی، اور وہ کراؤڈ فنڈنگ کر رہی ہیں کیونکہ وہاں کے اب الیکشن آنے والے ہیں، صوبے کے یا اسٹیٹ کے جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہ ان کے الیکشن آنے والے ہیں اور وہ کراؤڈ فنڈنگ کر رہی ہیں کہ میں نے 40-45 لاکھ روپے اکٹھا کرنا ہے، ادروائز تو میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گی، تو عوام مجھے پیسے دے کہ میں 40 لاکھ اکٹھے کروں اور میں الیکشن لڑوں۔ یہ کیجریوال کی پارٹی کی رہنما ہے، اس وقت کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور جو منصوبے کیجریوال نے گنوائے یہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں۔ پاکستان میں اگر ایسے صوبے ہوتے تو وہ وزیر اعلیٰ کوئی ہوتا تو اس کی پارٹی کیا ان کی نسلیں سمر جاتی، بدل جاتی، تو وہ ابھی کر رہی ہیں کراؤڈ فنڈنگ کر رہی ہیں کہ میں نے جناب اگلا الیکشن لڑنا ہے۔ کیجریوال صاحب جناب 2013 میں غالباً پہلی دفعہ آئے، پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ آئے، مودی سرکار نے ان کے خلاف بڑے الزامات بھی لگائے، ان کو گرفتار بھی کیا، لیکن یہ وہ کر کے گیا وہاں پہ، عوام نے اس کو ویسے ووٹ نہیں دیا کیجریوال کو۔ اب کیجریوال جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امبیڈکر صاحب، بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جنہوں نے بھارت کا کانسٹیٹیوشن لکھا، اس کمیٹی کو ہیڈ کیا جس نے وہ کانسٹیٹیوشن لکھا بھارت کا، اور یہی وہ فرق ہے کہ پھر وہ کانسٹیٹیوشن وہاں پہ ٹوٹا نہیں۔ یہاں پہ تو آئے روز کانسٹیٹیوشن بھی ہم ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں اور سیاسی جماعتیں ہی پھینکتی ہیں اور جمہوری حکومتیں پھینکتی ہیں، اور وہ جو امبیڈکر تھا اس کے اوپر بھی ویسے انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن لکھا، اور بھارت میں بہت سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن دعائیں دینی چاہیے بھارت کی عوام کو کہ اس وقت یہاں پہ برطانوی راج تھا، نہیں تو امبیڈکر کو تو کسی نے اسکول میں پڑھنے نہیں دینا تھا۔ وہ ان کا تعلق جو ہے وہ دلت تھے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ جو لو کاسٹ ہوتی ہے، انٹچیبل جن کو کہا جاتا ہے بھارت کے اندر، اور جب وہ اسکول جاتے تھے وہ پانی نہیں پی سکتے تھے، کوئی چپڑاسی یا کوئی دیگر کوئی بندہ اسکول کے اندر اوپر سے پانی پھینکتا تھا تو وہ پانی پیتے تھے، تو اس طرح وہ اسکول میں گئے، اور اگرچہ کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ برطانوی فوج میں تھے، بعد میں ان کو برطانوی حکومت نے کوئی 11 پاؤنڈ یا 10 پاؤنڈ ماہانہ کی ایک وظیفہ دیا جس کے اوپر جا کے انہوں نے باہر
بھی تعلیم حاصل کی. پھر ایک غالباً کوئی ساؤتھ پورٹ یا اس طرح کی ایک کمیٹی بنی تھی جو ایکٹ آف انڈیا بن رہا تھا, اس میں بھی ان کو شامل کیا. تو وہ جو برطانوی حکومت تھی اس کے ہوتے ہوئے امبیڈکر صاحب پڑھ بھی گئے, ان کو مواقع بھی ملے, اور بعد میں انہوں نے جو وہاں کی دلت ہیں ان کے لیے بڑا کام بھی کیا, ان کا کوٹا وغیرہ بھی رکھوایا. کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس لیے سب کچھ وہ کر گئے کہ اس زمانے میں جناب وہاں پہ برطانوی راج تھا. اگر اسی طرح کی ہندوتوا حکومت ہوتی جیسی مودی صاحب کی ہے تو پھر تو جناب امبیڈکر صاحب کہیں پہ نظر نہیں آتے. لیکن وہ ایک گریٹ مائنڈ تھا, لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, اور کیجریوال صاحب بھی ان کو بہت مانتے ہیں. ویسے یہ ایک تصویر آپ دیکھ لیں, یہ میرے کل ہی میں کچھ دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے یہ تصویر آئی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. یہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے فیورٹ مودی صاحب کی تصویر ہے. جی ہاں, وہی مودی جس نے کیجریوال کو جیل میں ڈلوا دیا الیکشن سے پہلے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جناب بڑا مسئلہ بنے گا, کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن میں نے جیتنا ہے. تو یہ مودی صاحب کے جوانی کی تصویر ہے. اینی میں تصویر ایسی آپ کو دکھائی کہ مودی صاحب کا ذکر آیا بیچ میں, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یہ حالت ہے وہاں پہ اور یہ حالات ہیں یہاں پہ کہ وہ 10,000 کلومیٹر روڈیں بنا کے چلا گیا, اور یہ 1960 کی دہائی سے سندھ میں بیٹھے ہوئے, ان سے 300 کلومیٹر روڈ نہیں بن سکتی ہے. یہ وفاق کو تانے مار رہے ہیں, بھائی آپ کے پاس فنڈز نہیں ہے. ادھر آپ دیکھ لیں ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کے آپ ٹور نخرے دیکھ لیں. وہاں پہ جو سی ایم دہلی ہے وہ چندہ مانگ رہی ہے لوگوں سے کہ 40 لاکھ روپیہ 45 لاکھ روپیہ میں نے اکٹھا کرنا ہے, میں نے الیکشن لڑنا نہیں تو میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گی. اور یہاں پہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں وہ لاکھوں روپے کے بیگ اٹھا کے پھرتی ہیں, وہ ڈیزائنر کپڑے پہن کے پھرتی ہیں. اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے سطحی سوچ کے مالک لوگ اس ملک کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں, ہماری نسلوں کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. اور جب تک یہ سیاسی طور پہ ہمارے اوپر مسلط ہوں گے, جن کو ہم خود کریں یا کوئی اور کرے, کبھی بھی پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے. یہ ڈیزائنر کپڑے پہننے والے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں, بلاول صاحب کو دیکھ لیں, بلاول کو لوگوں کے مسائل کا ادراک ہوگا. سندھ کی اتنی ریسورسز نہیں ہے کہ وہ سکھر سے حیدرآباد روڈ بنا لے, لیکن بلاول ہاؤس جو لاہور میں ہے وہاں پہ بھی سندھ کی پولیس بیٹھی ہوئی ہے. میں ایک دفعہ خود بلاول ہاؤس گیا, وہاں پہ میں حیران رہ گیا, اتنا عملہ سندھ کی حکومت کا, سندھ پولیس بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پہ گارڈ لگی ہوئی ہے. بلاول صاحب آئے, ساتھ ان کے ایک سینیٹر صاحب بھی تھے, ایک دو سیاسی شخصیات بھی تھی, انہوں نے پانی کی بوتلیں اٹھائی ہوئی تھی بلاول کی, اور بلاول نے اپنے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی. وہ فرینچ منرل واٹر ہوتا ہے, فرانس کی ایک کمپنی ہے, اس کا منرل واٹر بلاول صاحب نے اٹھایا ہوا تھا. باقی جو ان کے ساتھ ایک سینیٹر صاحب تھے انہوں نے مقامی کمپنی کا منرل واٹر کی بوتلیں اٹھائی ہوئی تھی, اور انہوں نے ہمیں بھی دی وہ منرل واٹر کی بوتلیں. اور بلاول صاحب نے انٹرویو دینے سے پہلے وہ فرینچ منرل واٹر کے ایک دو گھونٹ بھرے اور اس کو سائڈ پہ رکھا. تو یہ لوگ آپ کے میرے اس عوام کے مسائل حل کریں گے؟ جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں, جو اس طرح یہ جو میں نے کیجریوال صاحب کی آپ کو مثال دی کہ انہوں نے کیا کچھ کر دیا. اور یہاں پہ وفاق کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ جی وہ پنجاب سے لوگ بڑے صحیح آتے ہیں. ہاں, یہ گلا شکوہ ان کا ہے کہ جی میاں صاحب نے بھی موٹر وے بنائی تو پہلے لاہور تک بنائی, پہلے پشاور تک بنوا دیتے یا آگے بنوا دیتے, لیکن وہ جو بھی ہے وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اتنے عرصے سے آپ کی حکومت سندھ میں ہے اور آپ وفاق کو تانے مار رہے ہیں, آپ سے ایک روڈ نہیں بن سکتی ہے. اچھا جی, آج عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کی ملاقات بھی کروا دی جائے گی. یہ خبر بھی آ رہی ہے, جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ خبر آ رہی ہے کہ بہت جلد اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوگی, اور خان صاحب سے آج غالباً دوپہر 2-3 بجے کے بعد کوئی ان کی ملاقات کروائی جائے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کل 13 جنوری بھی ہے, فیصلہ بھی آنا ہے خان صاحب کے کیس کے اندر. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ کل فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا, کیا فیصلہ آئے گا. وہ میں نے گزشتہ ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی صورتحال ہوگی اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا مذاکرات جو پیچھے چل رہے ہیں, کہیں اور انگیجمنٹ ہو رہی ہے, اس میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے یا کتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس وقت آپ کو پتا ہے امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ, کیلیفورنیا کے اندر غالباً آگ لگی ہوئی ہے, اور بہت سارے ایریاز جو ہیں سبربن ایریاز ہو جائیں یا بہت سارے ایسے ریزیڈینشل ایریاز ہو جائیں جہاں پہ گھر ہیں وہ بھی جل گئے ہیں, اور بہت سارا ایریا ایسا بھی ہے کہ جس کو خدشہ ہے کہ وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے. تو ایک شخص نے ایک تصویر شیئر کی ہوئی ہے جس میں دونوں طرف گھر جلے ہوئے, بیچ میں ایک گھر نہیں جلا ہوا. اس بندے نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اٹس ناٹ اے میریکل, اٹس کالڈ کانکریٹ,
कंक्रीट की जो है वो कंक्रीट की बनी हुई बिल्डिंग है, इस वजह से वो नहीं जली। ज्यादातर वहां पे कंस्ट्रक्शन जो है वो लकड़ी से हुई हुई है, इवन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेंशंस हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन फिर भी वो मटेरियल यूज होता है जिसकी वजह से वो बड़ी जल्दी जल गया, और जो कंक्रीट के बने हुए घर हैं वो उस तरह नहीं जले। तो ये भी एक बहस वहां पे चल रही है, ये भी बहस चल रही है कि किसने आग लगाई, जान के लगाई या गलती से लगी। इस हवाले से शहबाज गिल साहब ने भी एक ट्वीट की हुई है जिसमें वो लिखते हैं कि लॉस एंजलिस में आतिशज़दगी का मुकदमा बानी पीटीआई और 200 नामालूम कारकुनों के खिलाफ थाना बोलान टाउन खुजदार में दर्ज कर लिया गया। इमरान खान के अहकामात पर शहबाज गिल ने कासिम सूरी के साथ मिलकर चर्च के 2 सिगरेट पिए और फिर आतिशज़दगी कर दी। इसके बाद दोनों आग के शोलों पर नारे भी लगाते रहे। ये शहबाज गिल साहब ने लिखा है कि ये FIR जनाब इमरान खान साहब के और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर दी गई है। ये बुनियादी तौर पे उन्होंने तंज किया है कि जिस किस्म की यहाँ पे FIRs होती हैं और फिर जिन इलाकों में हो जाती हैं कि कोई बंदा बैठा हुआ वहां देख रहा था तो उसने ये कर दिया, उसने टीवी पे वो सुना तो उसको ये ख्याल आ गया, तो ये उस चीज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और बहुत सारे जो मुकदमात हैं हमने हालिया अपनी तारीख में देखे, उसमें मज़ायका खेज किस्म के इल्जामात हैं, इसी किस्म की बातें हैं। तो ये जो है जो शहबाज गिल साहब ने लिखा है, इसको पढ़ के हंसी तो आती है, लेकिन असल रोना हमें और हंसी उस चीज के ऊपर आनी चाहिए जो हमारे निजाम अदल के साथ हो रहा है। जिस किस्म की FIRs यहाँ पे होती हैं उस पर आप हंस भी सकते हैं, उस पर आप रो भी सकते हैं। तो ये जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है ना, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं और उसमें ये हुक्मरान शराफिया जो है उसका कलीदी किरदार है। जो मैंने पहले ब्लॉग के अंदर आपको बताया जो कुछ हो रहा है, और ये जो शहबाज गिल साहब ने बात की है, ये सारी चीजें जो है ना ये एक दूसरे से मिलती हैं, इनके सिरे घूम फिर के सारे एक दूसरों के साथ मिलते हैं। तो जब तक इन चीजों को हम नहीं देखेंगे, इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करेंगे, जब तक हम वो बड़े बड़े लोगों को सिर्फ उनसे मुतासिर होकर उनको वोट देते रहेंगे, उनको चुनते रहेंगे, या फिर हमारे वोट को इसी तरह इग्नोर किया जाता रहेगा, वोट की कोई इज्जत नहीं होगी, आप वोट किसी और को डालेंगे निकलेगा किसी और को, तो तब तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। तब तक फिर यही होता रहेगा कि वो हुक्मरान जिन्होंने इस मुल्क में कुछ करना है वो खड़े होके एक दूसरे को या फिर ताने देते रहेंगे या गिले शिकवे करते रहेंगे कि जी हमारी 330 किलोमीटर रोड नहीं बनी। और जिन ममालिक में अवाम का राज है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, आइन की अमलदारी है, अब मसाइल भारत में भी बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। वहां पे करप्शन भी बहुत ज्यादा है, करप्ट बहुत सारे महकमे हैं वहां पे। तो इस तरह की खबरें भी आई, बल्कि उनके एक जनरल साहब कोई 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये मैंने एक दफा भारतीय मीडिया पे कहा तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। इसी तरीके से उनके जो अफसरान कोई 10,000 रिश्वत, बड़े बड़े जो है सीनियर अफसरान। एक भारत का जो वजीर दिफा था वो जनाब पाकिस्तान के लिए काम करता रहा और सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो उधर बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन एक उनका मसला जो ठीक है वो ये है कि उधर कभी आइन को पसे पुश नहीं डाला गया, आइन को नहीं रौंदा गया, वहां पे जमहूरियत का तसलसल रहा है। तो फिर उसका नतीजा आप देख लें कि क्यादत भी सामने आई, डिफरेंट किस्म की क्यादत सामने आई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, उनकी बीजेपी भी आई है, कांग्रेस भी है, सब है। लेकिन जो नहीं कुछ करता तो फिर वो फिल्टर भी होता है। तो वहां पे एक वजीर आला ने जनाब ना सिर्फ हेजमोनी तोड़ी 2 पार्टियों की, केजरीवाल साहब ने, उन्होंने आके जो उधर काम किया, फिर लोगों को फ्री वहां पे बहुत सारी चीजें, पानी, बिजली, इस तरह की सहूलतें उन्होंने दी। तो एक बड़ी अच्छी केस स्टडी अगर आप उसको पढ़ें। लेकिन केजरीवाल का, ये सारे इन लोगों का आप देखें कि इनका लाइफस्टाइल क्या था और इनका बैकग्राउंड क्या था, और जो पाकिस्तान पे हुक्मरान मसलत किए जाते हैं उनका बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल क्या है। जिस तरह मैंने बताया कि वो 40 लाख रुपया इकट्ठा कर रही है सीएम दिल्ली, जिसमें पता नहीं 10,000 किलोमीटर रोडें, कितने 100 किलोमीटर की मेट्रो बना दी, कितने फ्लाईओवर बना दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए। उधर की वज़ीर आला 40 लाख रुपया ढूंढ रही है कि जनाब मैंने अगला इलेक्शन लड़ना है। और हमारे यहाँ कोई जो वज़ीर आला है तो उनके डिजाइनर कपड़े, बैग। एनीवे जनाब, ये हमारी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें कि ये हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, और आप उसको देख भी सकते हैं और यकीनन अपनी जिंदगियों में उनके काम का नतीजा आप महसूस भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।